تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تمام درود و سلام محمد والے محمد کے لیے۔ ناظرین السلام علیکم، میرا نام ہے فراز احمد اور آج ہمارے لیے ایک نئی ویڈیو۔ آج میں بات کرنے والا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کے بارے میں، اور کچھ اعتراضات جو ربیع الاول کے چاند سے ہی شروع ہو جاتے ہیں کہ سرکار محمد کا میلاد منانا کہاں لکھا ہے، محفل منانا کہاں لکھی ہے، معاذ اللہ رسول خدا ہم جیسے تھے۔ یہ خاص طور پر ویڈیو ان کے لیے ہے اور انہی کو جواب ہے کہ جو شروع کر دیتے ہیں فیس بک کے اوپر کہ یہ میلاد منانا کہاں لکھا ہے، معاذ اللہ حضور ہمارے جیسے ہیں۔ آج ان کو میں نے جواب دے دیا۔ ربیع الاول کی آمد ہے۔ ربیع الاول کے آتے ہی سب سے پہلے جو سوال شروع ہوتے ہیں وہ کیا، یہ میلاد منانا، یہ جشن منانا، یہ جلوس نکالنا کہاں لکھا ہے۔ 17 ربیع الاول کو وہ آئے ہیں جس کی وجہ سے اس رب کی کائنات مکمل ہوئی، جس کی وجہ سے اللہ کو پہچانا گیا، جن کی وجہ سے جناب آدم کو زمین پہ اتارا گیا، خلیفہ بنا تھا، جن کی وجہ سے جناب ابراہیم نے اللہ کا گھر بنایا، جن کی وجہ سے یوسف اتنے حسین تھے زمین پر اترے، جن کی وجہ سے موسیٰ طور پر باتیں کرتے رہے، جن کی وجہ سے جناب عیسیٰ کو بن باب کے دنیا میں لایا گیا۔ اس دین کے بانی کا نام ہے سرکار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج 1.25 لاکھ انبیاء کی دلیلوں کا اور معجزات کا ایک عظیم نور دنیا میں اترا، جسے سرکار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ کیا کہنے سرکار محمد مصطفیٰ کی شان کے کہ کیسے کیسے نگینے آپ کی شان میں آئے، اور آپ کے گھرانے کے کیا کہیں، جن کی وجہ سے امام جعفر صادق جیسی عظیم ترین ہستی، آج سائنس اتنی ترقی کرتی ہے تو ان کے شاگردوں کی وجہ سے امام جعفر صادق جیسی ہستی بھی آج کے دن ظہور پذیر دنیا میں ہوتے ہیں۔ سرکار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ اور عظمت کیا بیان ہے کہ خود نبیوں کے سردار، داماد ولیوں کے سردار، نواسے جنت کے سردار، بیٹی عورتوں کی سردار اور چچا ابو طالب کے کیا کہنے کہ جنہوں نے پالا۔ یاد رکھیں جناب ابو طالب کے پاس جناب رسول خدا رہی ہے، پرورش پائی ہے، ان کے ایمان پر بحث نہ کرے تو بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ربیع الاول کے جشن منانا، میلاد منانا یہ کہاں لکھے ہیں، اور اعتراض کیا کرتے ہیں کہ کیا خلفائے راشدین سے آپ کو زیادہ محبت ہے؟ وہ تو نبی پاک کے دور میں تھے، جب انہوں نے نہیں منایا اصحاب رسول نے تو آپ کیوں مناتے ہیں؟ لیکن میں ایک بات کرنا چاہوں گا، اور وہ بات بڑی خوبصورت ہے کہ جب انہیں کوئی نقطہ نہیں ملتا تو یہ بڑی بڑی ہستیوں کو آگے لا کے کھڑا کر دیتے ہیں کہ ہم پر لعن طعن نہ ہو، ہم اپنے آپ کو سیو کر کے آگے کر دیں۔ اور یہ سب سے زیادہ منافقوں میں عادت ہے، آگ لگا کر بھاگ جاتے ہیں، جواب نہیں دیتے۔ کیا دلیل لے کر آتے ہیں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ربیع الاول کا جشن اصحاب رسول نے منایا ہو تو آپ کا منانا بنتا ہے، جب انہوں نے نہیں منایا آپ کیوں مناتے ہیں؟ اب میں دلیل دے رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا۔ دیکھیے، پہلی یکم محرم کو آپ دوسرے خلیفۃ المسلمین کا جناب عمر کا آپ یوم شہادت مناتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں۔ دیوبند حضرات سے میں خاص طور پر مخاطب ہوں کیونکہ وہی زیادہ تر اس چیز میں اور وہی اعتراض کرتے ہیں یہ میلاد منانا کہاں لکھا ہے، میں اور جلوس نکالنا کہاں لکھا ہے۔ میں انہیں مخاطب کر کے ایک بات کر رہا ہوں، بڑے ادب سے کر رہا ہوں۔ یکم محرم کو جناب خلیفۃ المسلمین کا جلوس نکالا جاتا ہے شہادت کا، تو میں ایک بات پوچھوں، کیا یہ نبی پاک کے دور میں اصحاب نے نکالا؟ کیا اصحاب رسول تیسرے خلیفہ سے لے کر چوتھے خلیفہ تک کے دور میں کیا انہوں نے جلوس نکالے؟ آپ کیوں نکالتے ہیں؟ کیا آپ کو ان اصحاب سے زیادہ محبت ہے؟ آپ کو ان اصحاب سے زیادہ محبت ہے؟ لیکن پھر یہاں ایک بات پھر آ جاتی ہے اور کہنی پڑتی ہے ہمیں
کہ آپ کو اصحاب کے غم میں جلوس نکالنا آپ کی کتابوں میں لکھا جاتا ہے، لیکن نبی کی آمد کے سلسلے میں اگر کوئی گھروں سے باہر نکل کے یا رسول اللہ کے جھنڈے لے کر نعرے لگاتا ہوا گلیوں میں آ جائے تو آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ صحابہ کے عشق میں سب کچھ جلوس جائز ہو جاتا ہے آپ کے نزدیک، لیکن میرے نبی کی بات آئے تو آپ بدعت کہتے ہیں۔ خدارا اپنے گریبانوں میں جھانکیے، اپنے گریبانوں میں جھانکیے اور اس دلیل کو یاد رکھیے، اس پر آپ کی دلیل بنتی نہیں۔ اصحاب بڑے ہیں یا میرے پیغمبر؟ میرے نبی سب سے بڑے ہیں اور سوالات انبیاء کے سردار ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ میرے نبی کا جشن منانا، جلوس نکالنا کہاں لکھا ہے؟ اس پر آگے تفصیل کروں گا، لیکن جہاں چھوٹی سی بات کروں گا، سوالات انبیاء کو اللہ عرش سے زمین پر بھیجتا رہا، اس لیے کہ تم جا کر خبر دے دو کہ آخری آنے والا ہے، آخری آنے والا ہے۔ میرے نبی کی آمد کا پیغام دینا، جناب آدم سے سلسلہ شروع ہوا اور جناب عیسیٰ پر آ کر ختم ہوا۔ یہ جو 1.25 لاکھ انبیاء عرش سے اتر کر فرش پر آ کر میرے نبی کے آنے کی خبریں دیتے رہے، یہ جلوس ہی تھا، یہ جلوس تھا۔ اور یہ جلوس کہلایا کہ جس کا روٹ عرش سے شروع ہوا تو فرش پر ختم ہوا۔ تو یہ تو آپ کہیں نہ کہ یہ کہاں لکھا ہے، یہ بدعت ہے۔ عاشق کا معیار آپ نہیں سمجھ سکتے، یہ عاشقان رسول جانے اور میرے سرکار جانے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال ہوا تھا کہ جو باقی نبیوں کی قومیں ہیں ان کے لیے بھی تو مولا جنت اور جہنم کا اللہ نے رکھا ہے، تو وہ تو ہمارے نبی کو نہیں مانتے تھے کیونکہ آئے نہیں تھے، وہ جنت میں کیسے جائیں گے؟ مسکرا کر میرے چھٹے امام مسکرا کر فرماتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یاد رکھو باقی انبیاء کی قوموں میں جو پیغام تھا وہ یہ تھا کہ میرے بعد آخری آنے والا ہے، جو بھی امتی پچھلے نبیوں کی امتوں کا کوئی بھی بندہ یہ دل میں ایمان رکھ کر مرتا تھا کہ میں آخر کے انتظار تک جتنا جی گیا ان کے ظہور کی دعائیں کروں گا، ان کے آنے کی انتظار کروں گا، ان کے آنے کا انتظار کروں گا، وہ جنت میں جائے گا۔ تو یہاں سے ایک مسئلہ حل ہو گیا کہ باقی نبیوں کی امتیں کس کی محبت میں انتظار میں اگر دنیا سے جائیں تو جنت واجب، اور حجت کا انتظار کرتی رہی۔ جناب موسیٰ ہو، جناب عیسیٰ ہو، جناب ابراہیم ہو، 1.25 لاکھ انبیاء کی امتیں، 1.25 لاکھ انبیاء کی امتیں میرے نبی کے انتظار میں اگر دنیا سے جائیں تو جنتی، اور حجت کا انتظار انبیاء کی زندگیوں میں تھا کہ وہ میرے نبی کے انتظار میں، امت نبی کے انتظار میں رہ رہی تھی۔ تو پھر ایک سوال یہاں سے طے ہو گیا کہ حجت کا انتظار بھی جنت دلواتا ہے، تو ان کا عالم کیا ہوگا جو امام زمانہ کے دعا کرتے ہیں، جو امام زمانہ آخری محمد مصطفیٰ کی نسل کے آخری فرزند کا انتظار کرتے ہیں، ان کا عالم کیا ہوگا جو ان کے انتظار میں دنیا سے جا رہے ہیں۔ آل محمد سے جو روایت مشہور ہے وہ یہ ہے کہ آپ سرکار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 17 ربیع الاول کو آئے۔ روایات میں اختلاف ضرور ہے، لیکن آل رسول نے جسے کہا ہمارے لیے وہ بہترین روایت ہے، لیکن اس پر بحث نہیں ہے۔ پورا مہینہ میرے نبی کی آمد کا ہے، پورا مہینہ میرے نبی کے ظہور کا ہے، 12 ہو یا 17 ہو، یہ عدد ہے۔ میں ایک بات کرتا ہوں، یہ تاریخیں ہیں اور تاریخیں عدد ہیں۔ ابھی 12 نہ تھی، 17 نہ تھی، میرے نبی تب بھی نبی تھے۔ اگر دیکھا جائے تو نبی کی آمد کے لیے جو بحث شروع ہوتی ہے ربیع الاول پہ، وہ چاند سے شروع ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں چاند بھی نہیں تھا تب بھی میرے نبی موجود تھے۔ سورج روشنی دیتا ہے چاند کو، ابھی سورج بھی نہیں تھا کہ میرے نبی تھے۔ اور اس سے بڑی بات میں کیا کروں کہ آدمی کی تو حیثیت کچھ نہیں، جناب آدم بھی ابھی خلق نہ ہوئے تھے اور میرے نبی تب بھی موجود تھے، تب بھی میرے نبی موجود تھے۔ تو اس پر اختلاف نہیں ہے کہ میرے نبی 17 کو آئے، 12 کو آئے۔ پورا مہینہ میرے نبی کے ظہور کی اور آمد کا مہینہ ہے۔
اور ہم نے اس کو منانا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے منانا ہے۔ ناظرین، قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی تسبیح کون کون کرتا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات والارض، کہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے اللہ کہتا ہے سب میری تسبیح کرتا ہے۔ اب زمین میں کیا ہے؟ زمین میں حیوانات ہیں، انسان ہیں، جمادات ہیں، حشرات ہیں، جنات ہیں، عرش پر چلے جائیں ملکوت ہیں، جبروت ہیں، ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ اور میرے نبی کے لیے قرآن میں ایک آیت اتری ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ تو اللہ نے اپنی تسبیح تو قرآن میں دکھائی کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے، کہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ تو اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، لیکن جب بات میرے نبی کی شان کی آئے گی تو اللہ قرآن میں کہتا ہے یصلون علی النبی ویسلموا تسلیما، میں اور میرے فرشتے رسول خدا اور ان کی آل پر درود پڑھتے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ میلاد منانا کہاں لکھا ہے، اس پر پہلے بات کرتے ہیں۔ سرکار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ذکر مبارک ہے، دو چار بندے اکٹھے ہو جائیں تو رسول خدا کا ذکر ہوتا ہے، اور اس ذکر کو محفل یا میلاد کا نام دیا جاتا ہے۔ اس بات کو تو ہر فرقہ مانتا ہے کہ نبی کے ذکر کو محفل کہا جاتا ہے، میلاد کہا جاتا ہے۔ میں ایک بات پوچھتا ہوں جو قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی، اے ایمان والو تم نبی پر درود پڑھا کرو، میرے فرشتے بھی پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ نبی کی محفل عرش پر فرشتوں سے اللہ سجواتا ہے، عرش پر اللہ سجواتا ہے اور خود بھی درود میں شامل ہے۔ اس محفل میں نبی کے ذکر کی خود اللہ بھی شامل ہے، اللہ بھی میرے نبی کے ذکر کی محفل میں شامل ہوتا ہے، فرشتے بھی شامل ہوتے ہیں۔ تو یہاں ایک بات تو طے ہے، عرش پر میرے نبی کا میلاد یا رحمان مناتا ہے یا زمین پر ہم جیسے عاشقان رسول یا عاشقان رسول ہم جیسے نبی کی محفل سجاتے ہیں۔ تو عرش پر میرے نبی کی محفل اللہ سے جاتا ہے۔ تو محفل کی پہلے آپ تشریح کرنا سیکھ لیں، محفل اور میلاد بدعت نہیں، یہ اللہ خود نبی کا ذکر جو عرش پر کروا رہا ہے، اس کا نام بھی میلاد اور محفل ہی ہے۔ تو اب آپ یہ نہ کہیں کہ یہ کہاں لکھا ہے، میں نے قرآن سے نکال کر دکھائی کہ محفل اور میلاد نبی کی منانا کہاں سے ثابت ہے۔ عرش پر اللہ بنا رہا ہے، ہمیں تو آپ کہہ دیتے ہیں بدعت ہے۔ آپ اللہ سے پوچھیں کہ اللہ کیوں درود پڑھ رہا ہے اور میرے نبی پر آج سمیت خود پڑھ رہا ہے، فرشتوں سے کہہ رہا ہے پڑھو، اور ہمیں حکم دے رہا ہے، ہمیں حکم دے رہا ہے کہ تم بھی پڑھو۔ اب آ جاؤ اگلی بات پر، اب آ جائیں اگلی بات پر۔ یہ حضور کے عشق میں جلوس نکالتے ہیں ہمارے لوگ، یہ جلوس کہاں لکھے ہیں؟ اٹھائیے تفاسیر کو اٹھا کر دیکھیے، قرآن اٹھا کر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ کائنات بنائی۔ اگر حضور نہ بنتے تو ہمارا کوئی وجود نہ تھا، انبیاء کی تخلیق نہ ہوتی، اگر سرکار محمد کو اللہ نہ بناتا۔ یہ زمین و آسمان بنے میرے نبی کے لیے، سید الانبیاء خاتم النبیین میرے نبی کے لیے بنے۔ بندے کہتے ہیں یہ جلوس کہاں ہے؟ اللہ نے زمین پر جناب آدم کو بھیجا، 1.25 لاکھ انبیاء کو اللہ آسمان سے زمین پر بھیجتا رہا کہ خبر دے دو کہ آنے والا ہے آخری نبی، نام اس کا احمد ہوگا۔ ہم نے اگر سرکار محمد کی محفل کا، جشن کا، جلوس کا دن متعین کیا ہے 12 ربیع الاول یا 17 ربیع الاول، تو ہم نے ایک انویٹیشن لوگوں کو دینا ہے کہ آپ آئیں اور اس میں شامل ہوں، کیونکہ اس دن ہمارے نبی آئے۔ اللہ نبیوں کے جلوس عرش سے زمین پر بھیج رہا ہے انبیاء کی صورت میں، جاؤ اور بتاؤ کہ میرے نبی آنے والے ہیں۔ آدم آئے، محمد آنے والے ہیں، جناب ابراہیم آئے،
मोहम्मद आने वाले हैं, ईसा अलैहिस्सलाम आए, मेरे नबी आने वाले हैं, मूसा आए, मेरे नबी आने वाले हैं, जनाब यूसुफ आए, मेरे नबी आने वाले हैं, जनाब दाऊद आए, मेरे नबी आने वाले हैं। 1.25 लाख अंबिया अर्श से ज़मीन पर उतरे और इसलिए उतरे कि बता सके मेरा आखिरी आने वाला है। तो ये जुलूस हमारा इस तरह है कि हम जुलूस में निकलते हैं और अपने नबी के नारे लगाते हैं। तो आपको समझ नहीं आई कि अंबिया को अल्लाह ने ज़मीन पर सरकार मोहम्मद की खुशखबरी के लिए भेजा था। तो यहाँ से ये जुलूस भी साबित है। तीसरी बात पर आ जाए, क्या हजूर माज़अल्लाह हम जैसे हैं, और दलील क्या देते हैं? दलील देते हैं कि नबी हम जैसे हैं। कुरान में लिखा है कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया। कुरान में आयत है और दुरुस्त है, सही कहते हैं। कुरान में आयत है, सही कहते हैं कि कुरान में आयत है, नबी ने ये कहा है कि मैं तुम जैसा हूँ, लेकिन कहाँ कहा है कि तुम हम जैसे हो? मेरे नबी ने ये तो कहा है, इस पर तो हम एतराज़ ही नहीं करते। ने एतराज़ किया कि नबी हम जैसे हैं, उसने कुरान की आयत बोली, पढ़कर सुनाई, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया, कह दो हबीब मैं तुम जैसा बशर हूँ। नबी ने ये कहा है मैं तुम जैसा हूँ, ये कब कहा कि तुम मुझ जैसे हो? ये तो कहीं भी नहीं कहा कि तुम मुझ जैसे हो। नबी ने ये जरूर कहा मैं तुम जैसा हूँ, ये कहीं नहीं कहा तुम मुझ जैसे हो। चले आए, आपको इतना शौक है अगर खुद को नबी के बराबर कहलवाने का, मैं कुरान से निकालता हूँ। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने हुक्म सादर किया है, अंबिया को भेजा। अल्लाह ने 1,24,000 अंबिया बनाए। उन 1,24,000 अंबिया में से अल्लाह ने 313 रसूलों को मुंतखब किया और अलहदा कर दिया। ठीक, अब उन 313 में से अल्लाह ने 5 उल अज़म साहिब शरीयत अंबिया को उठा लिया। अच्छा, अल्लाह ने अब इन उल अज़म नबियों में से 5 में से एक को उठाया और खातमुन नबीयीन बनाया। अब खातमुन नबीयीन बनाया किसको? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अब मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि 1.25 लाख अंबिया ये नहीं कह सकते हम 313 जैसे, 313 ये नहीं कह सकते कि हम 5 उल अज़म जैसे, और 5 उल अज़म नबी ये नहीं कह सकते हम खातमुन नबीयीन जैसे। कितनी अजीब बात है कि उल अज़म नबी जनाब ईसा नहीं कह सकते हम मोहम्मद जैसे, जनाब मूसा नहीं कह सकते हम मोहम्मद जैसे, जनाब इब्राहीम नहीं कह सकते हम मोहम्मद जैसे। 1.25 लाख अंबिया मासूम नबी होकर ये दावा नहीं कर सकते कि हम खातमुन नबीयीन जैसे। फिर कितनी अजीब बात है कि जब अंबिया नबी जैसे नहीं हो सकते तो खताकारों की हैसियत क्या है? जब 1.25 लाख अंबिया मेरे नबी के जैसे नहीं हो सकते तो आम बशर की औकात क्या है? मैंने लफ्ज़ औकात इस्तेमाल किया और ख़ुद किया ताकि इंसान अपनी औकात में रहना सीखे। मेरे नबी 1.25 लाख अंबिया में से हर नबी से अफजल, और मेरे नबी को अफजल मर्तबा मिला। सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे औला व आला हमारा नबी। नाज़रीन, एक बात यहाँ पे करना चाहूँगा कि सरकार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस कितनी बुलंद है। अब मैं ज़रा इस पर आ जाऊँ। जो एतराज़ात किए थे वो आपको मैंने जवाब दिए हैं, इसके ऊपर आपकी दलील नहीं बनती। कुरान मजीद में एक आयत है, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई अला रब्बिकी रादियतन मर्दिया, ए इत्मीनान रखने वाले मोहम्मद अपने रब की बारगाह में वापस आ जाएंगे, और इस तरह वापस आए कि आप मुझसे राजी और मैं आपसे राजी। 1.25 लाख अंबिया को अल्लाह किसी ना किसी तरीके से कहते रहे कि मौत के लिए तैयार रहना, लेकिन मेरे नबी को अल्लाह कहते रहे कि वापस आ जाओ। अल्लाह अपने नाज दिखा रहा है। 1.25 लाख अंबिया को कहते रहे मौत के लिए तैयार रहना, लेकिन मेरे नबी को कहते हैं अपने रब की बारगाह में वापस आ जाओ। और वापस का तर्जुमा कैसे होगा? वापस का तर्जुमा ऐसे होगा कि सरकार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श से आए थे, वापस गए, आप अपने घर से आए, अपने घर वापस जाएंगे। पूरे कुरान में एक मकाम पर अल्लाह कहता है कि हर शय अपने असल को वापस लौटती है।
انسان مٹی کا بنا مٹی میں واپس جائے گا، انسان مٹی کا بنا مٹی میں واپس جائے گا، کیونکہ اصل مٹی ہے تو اپنی اصل میں واپس جائے گا۔ اور اللہ میرے نبی سے کہہ رہے ہیں واپس آ جا۔ واپس آ جا کا مطلب ہے کہ اب اگر عرش مولا پر جہاں میرا رب ہے، اللہ کہہ رہا ہے واپس آ جا، اب اس پر بحث ہی نہیں، اگر وہاں خاک ہے تو خاکی ہے، نور ہے تو نوری۔ پورے قرآن میں اللہ نے کیا کہا سرکار سے کہ واپس آ جا، تو واپس اب سرکار اس پر تو بحث ہی نہیں ہے کہ نوری ہے یا خاکی ہے، اگر وہاں نوری ہے تو نوری ہے، اور اگر خاک ہے تو خاکی ہے۔ لیکن میں ایک بات یہاں رک کر کرنا چاہوں گا کہ میرے نبی نہ خاکی ہیں نہ نوری ہیں۔ یہاں میں اب اس پر بحث ہی نہیں ہے کہ میرے نبی کیسے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب پورے قرآن میں یہ کنتو ایک لفظ ہے، یہ کنتو ایک لفظ ہے، اور اس لفظ کی تشریح میں کچھ یوں کرنا چاہوں گا کہ یہ کنتو لفظ یا اللہ کے ساتھ آیا یا میرے نبی کے لیے استعمال ہوا یا میرے مولا علی کے لیے استعمال ہوا۔ اللہ کے لیے قرآن میں کچھ اس طریقے سے آیا کنتو کنز المخفیہ، اللہ کہتا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا میں ظاہر ہو جاؤں، تو اللہ جب ظاہر ہوا اللہ نے کیا بنایا؟ زمین و آسمان نہیں، میرے نبی کو بنایا اور کہا میں ظاہر ہو گیا۔ اچھا، میرے نبی کے لیے کنتو کا استعمال ہوا، کنتو نبی ہے، یہ علماء اکثر روایات پڑھتے ہیں اور بہت ہی متفقہ علیہ حدیث ہے کہ میرے نبی فرماتے ہیں میں تب بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا۔ میرے نبی کے لیے استعمال ہوا کنتو کا لفظ، اور تیسرا کنتو تو ایسا کنتو ہے کہ جس کی اگر رد کی جائے تو بھی شفاعت بھول جائے۔ من کنتو مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ ناظرین یہ یاد رکھیں کہ میرے نبی کا مرتبہ بڑا بلند ہے۔ امام محمد باقر علوم صادق سرکار آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے جد محمد کا مرتبہ کتنا بلند ہے۔ سنیں اب ذرا آل محمد کی زبانی کے آل محمد میں جو سید الانبیاء کا رتبہ وہ بتا رہے ہیں، آل محمد وہ کیا ہے۔ پانچویں امام فرماتے ہیں کہ ہمارے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کے پسینے سے ملائکہ کو خلق کیا گیا، فرشتوں کو خلق کیا، حوروں کو خلق کیا میرے نبی کے، میرے نانا رسول اللہ کے سر کے پسینے سے۔ جبین وحدت سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان چاند ستارے بنائے۔ میرے نبی کے، میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے کے پسینے سے امام محمد باقر فرماتے ہیں کہ میرے نانا رسول خدا کے جسم اطہر کے پسینہ اقدس سے اللہ نے انبیاء کا نور خلق کیا، نور خلق کیا۔ ہاتھوں کی ہتھیلیوں کے پسینے سے کیا بنا؟ لوح قلم، لوح قلم بنا۔ پھر فرماتے ہیں کہ میرے نانا رسول خدا کے تلوے کے پسینے سے اللہ نے مشرق اور مغرب بنائے۔ میرے مولا بتا رہے ہیں کہ مشرق اور مغرب بنا ہے میرے نبی کے تلووں کے پسینے سے۔ تو میں ایک بات یہاں کرنا چاہوں گا کہ جی کے تلووں کے پسینے سے رزق، زمین رزق اگاتی ہے، فصل اگاتی ہے، اور ہم وہی فصل کھا کر زندہ ہیں۔ نبی کے تلووں کا صدقہ کھا کر اگر کوئی کہے تو نبی ہم جیسے ہیں، اسے ڈوب کر مر جانا چاہیے کہ وہ کہے کہ میں نبی کے جیسا ہوں، نبی کے تلووں کا پسینہ کھا کر۔ تو یہ یاد رکھیے ناظرین، سرکار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق امام باقر کیا فرما رہے ہیں؟ انہیں اطہر کے پسینے سے کیا بنے؟ انبیاء۔ جناب یوسف اتنے حسین تھے، میرے نبی کے پسینے سے بنے، پسینے سے بنے اور اتنے خوبصورت تھے۔ تو میں ایک بات کرنا چاہوں گا، جس کے حسن کو دیکھ کر مخلوق انگلیاں کاٹ لے وہ یوسف ہوتا ہے، جس پر زلیخا عاشق ہو جائے وہ بھی یوسف ہوتا ہے، جس پر اللہ عاشق ہو جائے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ میرے نبی کے پسینہ اقدس سے جناب آدم بنے، جناب عیسیٰ بنے، جناب عیسیٰ کے بھی باپ نہیں، جناب آدم کے بھی باپ نہیں، اور یہ ایسے انبیاء کہ جناب آدم کو سجدہ ہوا، جناب آدم کو سجدہ ہوا، جناب عیسیٰ کو معاذ اللہ ان کی قوم نے خدا کہا۔ تو جس نبی کے پسینے کا معیار ایسا ہو کہ ایک کو دنیا خدا مان بیٹھے اور دوسرے کو فرشتے نوری تک جائے،
ایک کو معذاللہ دنیا خدا مان بیٹھے اور دوسرے کو نوری جھک جائے سجدے کے لیے. جس نبی کے پسینے کی تاثیر کا یہ معجزہ ہے، اس نبی کے اپنے خون کا معجزہ کیا ہوگا؟ اس نبی کے اپنے خون کا معجزہ کیا ہوگا؟ ناظرین، آخری بات، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ کچھ قرآن میں یوں ہوا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قرآن رحمت ہے مسلمین کے لیے، قرآن رحمت ہے مسلمین کے لیے، لیکن میرے نبی ہیں رحمت للعالمین. قرآن صرف مسلمانوں تک کے لیے رحمت ہے، لیکن میرے نبی تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے. اور میرے نبی خالی رحمت نہیں بن کر آئے. اب مجھے کیا پتا کہ عالمین کتنا بڑا ہے، لیکن قرآن مجید میں ہم نے جب سورہ فاتحہ پڑھی تو وہاں ایک آیت مل گئی مجھے. وہ آیت کیا تھی؟ الحمدللہ رب العالمین. تو یعنی ایک بات طے ہے کہ جہاں جہاں اللہ کے عالمین کے رب ہونے کی دلیل جائے گی، وہاں وہاں میرے نبی کی نبوت ساتھ جائے گی، وہاں وہاں میرے نبی کی نبوت ساتھ میں جائے گی. اور سرکار محمد اور اللہ کے نام میں بلا فصل ہے، کوئی درمیان میں فاصلہ نہیں. دیکھیں کلمہ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اذان سنیں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. قرآن نے کہا وآتیٰ اللہ، پھر قرآن نے کہا وآتیٰ الرسول. پھر میرے نبی کا مرتبہ اس سے بڑا کیا ہوگا کہ جس محمد کو اللہ نے اپنے ساتھ اذان میں، نماز میں، قرآن میں ہر جگہ رکھا، اگر ہم اسی کے وسیلے سے دعا مانگیں کیا قبول نہیں ہوگی؟ ملتے ہیں انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. اللہ حافظ.